بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ سلام میں پہل کون کرے، کہ جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ان میں سے سلام میں پہل کون کرے، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ سلام میں پہل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے بیان کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہی شخص ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ اور ساتھ میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ آپس میں بات چیت بند کر دینا، تعلقات کو توڑ دینا، کتنے دنوں کے لیے کیا کیا معاملات ہیں، کیا وہ انسان گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ پورا مکمل وضاحت جو ہے پچھلی ویڈیو میں بیان کی تھی، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ بیان کرنا ہے کہ انسان جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو سلام کیسے کرنا چاہیے، اگر گھر میں کوئی نہ ہو، خالی گھر ہو، تو پھر اس کو کیا عمل کرنا چاہیے اور کیسے سلام کرنا چاہیے۔ جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر لیا کریں، جب بھی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کریں، کیونکہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ سلام کا مطلب ہے سلامتی کی دعا دینا۔ تو ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو ہمیشہ، بلکہ بار بار جب بھی گھر میں داخل ہو تو سلامتی کی دعا دیں، مطلب سلام کریں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو سلامتی کی دعا ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس سے گھر میں برکت بھی ہوگی۔ اور جب خالی گھر میں داخل ہو، گھر میں کوئی نہ ہو، تو تب کیا کریں؟ تب یوں کہیں السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ایسا کہہ دیا کریں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک ہر گھر میں، ہر مومن کے گھر میں تشریف فرما ہوتی ہے۔ تو یوں کہیں کہ جب گھر خالی ہو تو یوں کہیں السلام علیکہ ایھا النبی، کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، جب تم گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث بنے گا۔ تو گھر میں جب بھی داخل ہوں اس وقت بھی سلام کریں، اور جب گھر سے رخصت ہونے لگے، باہر جانے لگے، اس وقت بھی سلام کر لیا کریں، کیونکہ اس کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے آتے ہوئے اپنے گھر والوں کو سلامتی کی دعا دی، تو کیا اب جاتے ہوئے ان کو سلامتی کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ تو جب جانے لگے، رخصت ہونے لگے، تب بھی ان کو سلامتی کی دعا دے کر جایا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی انسان باہر جاتا ہے تو انسان کے دل کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے گھر والے جو ہیں وہ بالکل سلامت رہیں، تو کیوں نہ آپ ان کو سلامتی کی دعا دے کر جایا کریں۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم گھر میں داخل ہو اپنے گھر کے لوگوں کو سلام کہو، جب گھر سے نکلو تو سلام کے ساتھ رخصت ہوا کرو۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آج کل ہمارا حال کیا ہے کہ اگر کوئی آ کر سلام کر بھی دیتا ہے، جب گھر میں آتے ہیں تو سلام اگر انسان کر بھی لیتا ہے تو رخصت ہوتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ میں چلتا ہوں، یا خدا حافظ، یا اچھا بائے بائے، اس طرح کے کچھ الفاظ انسان جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ تو ان سارے الفاظ کی بجائے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا جائے اور سنت کو عام کیا جائے، سلام کو عام کیا جائے، تو کیا ہی بات ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو بھی اپنے گھر والوں کو سلامتی کی دعا دیں، اور جب گھر سے رخصت ہونے لگے تب بھی اپنے گھر والوں کو سلامتی کی دعا دیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کوئی کسی مجلس کی طرف پہنچے، یہ تو ہو گیا پیچھے گھر کی طرف کہ انسان گھر میں داخل ہو تو پھر کیسے انسان کو سلام کرنا چاہیے، خالی گھر میں داخل ہو تو پھر اس کو کیا کہنا چاہیے۔ اب سلام کی یہ تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے کہ جب انسان کسی مجلس پر جاتا ہے کہ چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو انسان جا کر سلام کرتا ہے، تو کیا سب پر جو ہے وہ واجب ہو جائے گا سلام کا جواب دینا، یا ایک پر ہوگا؟ تو اس کے کیا معاملات ہیں، ان کے جواب کیسے دینا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کوئی کسی بھی مجلس کی طرف پہنچے سلام کہے، اگر ضرورت محسوس کرے تو تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جائے، پھر جب کھڑا ہو مطلب رخصت ہونے لگے تو سلام کہے اور رخصت ہو جائے۔ اس لیے اور فرماتے ہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور کوئی باہر سے آنے والا آ کر سلام کہے، سارے لوگوں میں سے اگر کسی ایک نے بھی سلام کا جواب دے دیا تو سب کی طرف سے جواب ہو جائے گا، سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ اگر سب نے جواب نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، سب بری و ذمہ ہو جائیں گے، کسی پر گناہ نہیں ہوگا۔ اگر سلام کرنے والے نے، مطلب جو شخص آیا ہے، اس نے آ کر کسی ایک انسان کا نام لے کر سلام کیا یا اس انسان کو مخاطب کر کے سلام کیا، تو اب جس کا نام لیا یا جس کو مخاطب کیا اسی کو جواب دینا واجب ہو جائے گا۔ دوسرا انسان اگر جواب دے گا تو اس کا جواب کفایت نہیں کرے گا، وہ کافی نہیں ہوگا۔ تو جس کو مخاطب کیا یا جس کا نام لیا اگر اس نے جواب نہیں دیا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو یہ بہت خاص بات ہے کہ جب انسان داخل ہو اس کو چاہیے کہ مطلقاً سلام کر لے۔ مطلقاً کرے گا تو کوئی بھی جواب دے دے گا تو سب کی طرف سے کفایت ہو جائے گا، سب کی طرف سے وہ جواب کفایت کر جائے گا اور سب بری و ذمہ ہو جائیں گے اور کسی پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر انسان کسی ایک کو مخاطب کر کے کہتا ہے تو پھر صرف اسی ایک انسان پر واجب ہوگا کہ وہ سلام کا جواب دے، ورنہ وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی یہی فرماتے ہیں کہ سب لوگوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے کہ جب گزرنے والا مطلقاً صرف جو ہے وہ سلام کہہ دے۔ اگر اس نے صرف کسی کا نام نہیں لیا، کسی کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ مطلقاً ہی اس نے سب کو سلام کر دیا، چلتے ہوئے اس نے السلام علیکم کہہ دیا ہے، تو ان میں سے کوئی بھی سلام کا جواب دے گا تو سب کی طرف سے جواب جو ہے وہ کفایت کر جائے گا۔ کسی ایک کے کہنے پر جو ہے وہ سب بری و ذمہ ہو جائیں گے، ورنہ اگر کوئی بھی نہیں جواب دے گا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ تو دیکھیں کہ سلام کا جواب دینا بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ واجب ہے۔ اگر کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا تو وہ انسان جو ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے والی ویڈیو میں ہم نے یہ بیان کرنا ہے کہ سلام کرنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم احادیث مبارکہ بھی بیان کریں گے اور یہ بھی بیان کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے کہ سونے والے انسانوں کو کیا سلام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔